آپ اگر لیبرل تعلیمات کو دیکھیں کہ اس وقت تحریفات دین میں پہلے بہت سادہ طرح کی تحریفات ہوتی تھی گزشتہ زمانوں میں، بلکہ یوں کہوں کہ احمقانہ قسم کی تحریفات ہوتی تھیں، بے وقوفوں والی تحریفات، اور وہ جلدی پکڑی جاتی تھیں، پتہ چل جاتا تھا سب کو کہ یہ تحریف ہے دین کے اندر، صحیح نہیں ہے، یہ بگاڑا گیا ہے مطلب کو۔ لیکن اس وقت بہت پیچیدہ تحریفات ہیں دین کے اندر۔ آج بہت سارے لوگ دین کے نام پر جنہوں نے مخلوط تعلیم پڑھی ہے، التقاطی تعلیم، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اصطلاح و فرمان کے مطابق التقاطی تعلیم، جنہوں نے دین اور غیر دین، جنہوں نے دودھ اور کیچڑ دونوں پڑا ہوا ہے، طیب و خبیث دونوں ملا دیے ہیں، آپس میں مخلوط کر دیا ہے۔ بہت سارے شعبوں کے اندر، تعلیم کے اندر بھی، علوم کے اندر بھی اسی طرح سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ جیسے مثلا گاندھی کو بھی پڑھ لیا ہے، اور ملا صدرہ کو بھی پڑھ لیا، ملا رومی کو بھی پڑھ لیا، فلاں کو بھی پڑھ لیا، اس کو بھی پڑھ لیا، مخلوط کر دیا ہے، پھر دین مخلوط کر دیا ہے۔ دین خالص چاہیے، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص چاہیے، التقاط اس میں نہ ہو، فقط خدا کی طرف سے دین، باقی کسی طرف سے تجدد کی طرف سے نہ ہو، تحجر کی طرف سے نہ ہو، خود ساختہ نہ ہو، آبائی نہ ہو، موروثی نہ ہو، عامل و نجومیوں کا دین نہ ہو، خالص دین اللہ کا، التقاطی نہ ہو، یعنی مخلوط، ملاوٹ والا نہ ہو۔ اس ملاوٹ والے دین میں آج جو ملاوٹ ہو رہی ہے، جو ہوئی ہے کچھ عرصے سے، کہیں 2 صدیوں سے، خصوصاً 2 صدیوں سے جو دین کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے، یہ بہت زہریلی و خطرناک ہے، زہریلی ملاوٹ ہے، اور وہ ہے لیبرل بنیادیں، لیبرل اصول، لیبرل سوچ کا دین میں مخلوط ہو جانا، سیکولر سوچ کا دین میں آ جانا۔ سب سے بڑی آلودگی اس وقت دین کے اندر یہ ہے، اور یہ عام ہو رہی ہے، آتا متدینین کو خبر بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ التقاط ہے، یہ زہریلی معرفت ہے، یہ مخلوط ہے، خالص نہیں ہے، تمہارے پاس پاکیزہ نہیں ہے، مشرب ناب نہیں ہے، مشروب ہے تمہارا لیکن 1000 زہر مار اس کے اندر ملا ہوا ہے۔ ان التقاطی افکار رکھنے والے لیبرل، سیکولر، جو ایمان نما حالت اپنی ظاہر کرتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے، یعنی اسلام خالص یا ایمان خالص کو نہیں مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی طرف سے سب سے زیادہ حملے، سب سے زیادہ اعتراضات اسی عنصر اطاعت پر ہیں کہ دین، وہ دین جو مطیع انسان بناتا ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ آزادی رائے، آزادی فکر، کہ مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد مسلمان و مومن آزادی فکر رکھتا ہے، آزادی رائے رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ہر موضوع پہ ہر آدمی حق رائے رکھتا ہے، انسان ہے، چونکہ حق ہے اس کا، اس حق سے کیوں محروم کرتے ہو اس کو آپ؟ یہ اگر دین کی رائے ہے تو ٹھیک ہے، دین کی رائے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو، لیکن یہ بھی انسان ہے، حق رکھتا ہے، اسی موقع پر اسی موضوع کے لیے اپنی رائے بھی رکھتا ہو، اس کو کیوں روک رہے ہیں آپ؟ اس کو کیوں منع کر رہے ہیں آپ؟ لہذا وہ دین کی اس شکل کے مخالف ہیں کہ جس میں دین مطیع بناتا ہے، اطاعت فرمان بردار بناتا ہے، لیبرل معصیت کار بناتا ہے، گستاخ بناتا ہے، نافرمان بناتا ہے، حق کے رائے دکھا کر، حق کے رائے دکھا کر عہد توڑ دیتا ہے،
یہ سب سے زہریلی تحریف ہے اس وقت دین کے اندر، اور ایک بہت بڑا مجموعہ ہے دینی کتابوں کا جو اس التقاطی دین کی کتابیں ہیں، نصاب ہے، زہریلی کتابیں ہیں، علماء کے بقول کتب ضالہ میں سے ہیں، گمراہ کرنے والی کتابوں میں سے ہیں۔ ان کتابوں کا اگر مطالعہ کوئی کر لے، متی نہیں ہوگا کبھی بھی وہ شخص، اطاعت ختم ہو جائے گی، گستاخ ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا۔ اور اس کو بھی دین کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ دشمن ہیں یا عدو ہیں یا نادان ہیں، یا جانتے نہیں ہیں دین کی بنیاد کو، کہ دین کی بنیاد میں کیا چیز ہے۔ دین کی بنیاد میں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی فرمان روا نہیں ہے، فرمان فقط خدا کا ہے۔ اب یہ اس کو نہیں سمجھا، یہ لا الہ کو نہیں سمجھا، یہ کہ فرمان روائی فقط خدا کے اندر منحصر ہے، اور فرمان روائی اللہ کی طرف سے منسوب کو حاصل ہے۔ اللہ کے حکم سے جسے فرمان روائی دی گئی ہے فقط وہ فرمان دے سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی فرمان روا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ عبد، مسلمان ہے۔ خوب یہ جو سیکولر ہے، لیبرل ہے، التقاطی دین پیش کر رہا ہے، یہ تسلیم ہی نہیں ہوا، اس نے سپرد کچھ بھی نہیں کیا۔ خوب سب سے پہلی چیز جو رکھتے ہو وہی سپرد کرنا ہے، وہ چیزیں تو انسان نہیں سپرد کر سکتا جو ہیں ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے رائے کی، لیکن کہا ہے کہ یہ رائے سپرد کر دو، رکھ دو، زمین پہ رکھ دو، جا کر اللہ کے سامنے مسلم ہو جاؤ۔ اسلم، اسلحہ ہو، جنگ ہو تو اسلحہ زمین پہ رکھا جاتا ہے، اسلحہ سپرد کیا جاتا ہے، ورنہ جو اسلحہ ہے ہی نہیں وہ کیسے تسلیم کر کے انسان مسلم بن سکتا ہے؟ جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جنگ کا مطلب یہ کہ دونوں طرف اسلحہ ہے، یوں نہیں کہ ایک نہتا ہے ایک مسلح اور ان میں جنگ ہو رہی ہے۔ نہتے میں خالی ہاتھ میں اور مسلح میں جنگ ہوتی ہی نہیں ہے، جنگ دو مسلح کے اندر ہوتی ہے، اس کے پاس بھی اسلحہ ہے، اس کے پاس بھی اسلحہ ہے، یہ حالت حرب میں ہے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنا اسلحہ وہ اپنا اسلحہ استعمال کر رہا ہے۔ اب سلم میں آنا ہے، سلم میں آنا ہے، اب صلح میں آنا ہے۔ صلح کے لیے، سلم کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسلحہ سپرد کر دو، یہ میرا ہے، یہ تلوار، یہ شمشیر، یہ بندوق یہ میری ہے، میں ختم کرتا ہوں اس کا استعمال دوسرے کے خلاف، زمین پہ رکھ کے دستبردار۔ وہ بھی اسی طرح اپنا اسلحہ زمین پہ رکھتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسلحہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو رائے بنانے کی طاقت عطا کی ہے، لیکن فرمایا ہے کہ یہی طاقت جو رائے کی تیرے پاس ہے اسے سپرد کرنا ہے۔ اے ابراہیم اسلم، حضرت ابراہیم تسلیم ہو۔ تسلیم کا مطلب یہ نہیں کہ رائے نہیں رکھتے تھے، حضرت ابراہیم کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، تفکر نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن نے جو کچھ ذکر کیا ہے اوج تفکر پہ حضرت ابراہیم موجود ہیں۔ وہ حقائق جو حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے وہ آزر جیسے تجربہ کاروں کو نظر نہیں آ رہے تھے، وہ نادان نہیں سمجھ پا رہا تھا جو کچھ حضرت ابراہیم کو نظر آ رہا تھا۔ بس یوں نہیں کہ حضرت ابراہیم کو کچھ رائے ہی نہیں تھی اس لیے صرف اللہ کی رائے کے سامنے تھے، ورنہ اگر خود صاحب رائے ہوتے تو اپنی رائے پر عمل کرتے۔ رائے ہے، رائے کی قوت خدا نے دی ہے تمہیں، جیسے تمہیں چوری کی طاقت تو دی ہوئی ہے۔ کوئی انسان ہے جو یہ کہے میں چوری کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، کسی کا جوتا نہیں اٹھا سکتا؟ کوئی اپاہج ہے ایسا؟ بلکہ جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے وہ بھی اٹھا لیتا ہے جوتا آج کل۔ سب کو طاقت دی ہوئی ہے چوری کی، ساتھ کہا ہے کہ نہیں کرنا، یہ جو طاقت ہے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ اللہ نے تمہیں رائے دی ہے لیکن یہ رائے اللہ کے مقابلے میں پیش نہیں کرنا، تسلیم ہونا ہے۔
حق رائے، حق آزادی، حق فلاں، انسان کو حقدار، ہر چیز کا حقدار بنا کر اطاعت مدار کو حقدار بنا دیا کہ تو اطاعت مدار نہیں ہے، مطیع نہیں ہے، فرمان بر نہیں ہے، فرمان بردار نہیں ہے، حقدار ہے تو، ہر چیز تیرا حق ہے. یہ جتنے فرامین ہیں یہ سارے تیرا حق تجھ سے لینا چاہتے ہیں، یہ سارے تیرا حق محدود کرنا چاہتے ہیں. تیرے اندر شہوت ہے، خوب حق ہے ہر انسان کا شہوت. اس وقت جو امام ہے سیکولرزم کا، لبرلزم کا اور التقاطی دین کا پیشوا ایک منحرف ایرانی اسکالر ہے، دانشمند و دانشور، امریکہ میں مقیم ہے، سروش. اس نے تازہ ترین جو فتویٰ دیا ہے، دینی فتویٰ، کہ محارم کے ساتھ شہوت رانی اپنے محارم کے ساتھ، ماں بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ، جو محرم رشتے ہیں جن کو دین نے محرم قرار دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ حق ہے انسان کا، یہ بنیادی حق ہے انسان کا، حق ہے. اب دیکھیں یہاں التقاط یہاں پہنچا دیتا ہے انسان. یہ جنہوں نے حق کی بات اٹھائی تھی ان سے بھی نادان آگے نکل گیا ہے. یہ مغربی سوچ تھی کہ ہم حکم کی جگہ حق کو اٹھائیں، لوگوں کو حکم کا تابع کرنے کے بجائے ہم لوگوں کے حق کی بات کریں کہ لوگ حکم چھوڑو، احکام کو چھوڑو، دین کے احکام، اپنے احکام کا نہیں کہا، حکومتی احکام، اپنی حکومتوں کے احکام، اپنے ملکی قوانین کے خلاف نہیں اکسایا، کہا کہ اس میں مطیع ہو، وہ ماننے ہیں تمہیں، اس میں اگر انکار کرو گے، مخالفت کرو گے، مجرم ہوگے، سزا ملے گی تمہیں، جیلیں ہیں، پھانسیاں ہیں ان کے اندر. لیکن دین کے احکام، فقط حساسیت ان کو دین کے احکام پر ہے. بس مغربی حکومتیں اپنی حکومتی احکام کے لیے عوام کو مطیع بناتے ہیں، پابند بناتے ہیں، فرمان بردار بناتے ہیں کہ اس فرمان کی پیروی کرو تم. لیکن دین کے احکام کے مقابلے میں کہتے ہیں نا، دین کے احکام کی اطاعت نہیں کرنا، بلکہ دین کے مقابلے میں تم حقدار ہو، دین کے مقابلے میں فرمان بردار نہیں ہو. اس لیے جتنے احکام ہیں دین کے وہ لازم العمل نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو. محارم کے ساتھ ہوسرانی ان مغربی ممالک میں بھی ممنوع ہے، جرم ہے. ان کے قوانین جنہوں نے حقوق دین کے مقابلے میں حق، احکام کے مقابلے میں حق کی تھیوری پیش کی ہے، وہ بھی اس حق کے قائل نہیں ہیں جتنا یہ منحرف نام نہاد مسلمان آگے چلا گیا ہے کہ یہ تو حق ہے بنیادی ان کا، یا ہم جنس بازی حق ہے بنیادی ان کا. یہ التقاط ہے، یہ مخلوط دین شناسی ہے کہ جس میں انسان متعہد نہیں ہے کسی چیز کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں اللہ اس کا فرمان روا نہیں ہے. کیوں؟ فرامین اس کے نفس میں ہیں، اس کی خواہش اس کے فرامین ہیں، یہ حقوق ہیں اس کے، یہ جتنی اس کی خواہشات ہیں یہ سب اس کے حقوق ہیں، یہ ڈیزائر سب اس کے حقوق ہیں، رائٹس ہیں اس کے. اور اس کا اسے بنیادی حق دین کے مقابلے میں ہونا چاہیے، بھلے ان کے ممالک کے مقابلے میں. اب ہمارے ملک میں مسلمان نہیں آ سکتا، آپ خود حکم صادر کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمان ممالک کے باشندے نہیں آ سکتے. یہ حق کیوں نہیں ہے انہیں؟ یہ بشر کا حق کس نے چھینا ہے ان سے کہ وہ زمین میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو حق ہے ان کا. یہ حق نہیں ہے ان کو، یہ حق ہم سلب کرتے ہیں. لیکن اللہ کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں جہاں خدا نے حکم دیا ہے اس حکم کے پابند نہیں ہو تم. یہ التقاط زہریلا اس وقت سب سے بڑی آفت ہے نسل حاضر اور نسل آئندہ کے لیے. غیر مطیع
ویسے ہی تھے چونکہ مکتبی دین سے شروع ہی نہیں کیا، اور اس غیر مطیع کو اب جواز بھی مل گیا ہے معصیت کا، نافرمانی کا۔ وہ جواز یہ ہے کہ میں حق رکھتا ہوں ہر کام کے بارے میں۔ حکم کدھر جائے گا؟ حکم کوئی ایسی حق سے جب حکم ٹکراتا ہے تو حکم پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور التقاطی نام، ان کو پہچانے ان چہروں کو۔ ایک شخص جو متاسفانہ اسلامی نظام کا صدر بھی رہ چکا ہے 8 سال، خاتمی، محمد خاتمی، کالا امامہ باندھتے ہیں، سید ہیں، عالم دین کے بیٹے ہیں، خود عالمانہ لباس پہنتے ہیں، اور 8 سال اسلامی نظام کے صدر رہ چکے ہیں۔ یہ اس کے جملوں میں سے ہے۔ ابھی پابندی ہے ان کے اوپر، میڈیا پر بھی، ایرانی میڈیا پر پابندی ہے کہ ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے، ان کی بات نہیں کر سکتے، یہ ممنوع ہیں مجرم کی حیثیت سے۔ موجودہ دور میں یہ جس طرح باقی 2-3 پابند ہیں، یہ مجرم ہیں۔ اس شخص نے یہ سب کے سامنے پبلک میں یہ بات کی، عوام میں یہ بات کی کہ جب حکم دین آزادی سے اور حق سے ٹکراتا ہے، دین پاش پاش ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے علماء پیدا ہوں، جب اس طرح کے دیندار پیدا ہوں، جب اس طرح کے دانشور پیدا ہوں، دانش یہ پیدا کرتی ہے، التقاطی دانش یہ عالم پیدا کرتی ہے، متی پیدا نہیں کرتی۔ عہد ہے جو اطاعت پیدا کرتا ہے انسان۔ عہد کس چیز کا؟ کس کے ساتھ؟ دین کا آغاز ہی عہد سے ہوتا ہے۔ دین کا پہلا سبق عہد ہے۔ علوم دین عہد سے شروع نہیں ہوتے، اس لیے علوم دین پڑھ کر بھی خاتمی جیسے انسان پیدا ہو جاتے ہیں جن کا کسی چیز کے مقابلے میں کوئی عہد نہیں ہے۔ سروش جیسے انسان پیدا ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سارے ہیں، معروف لوگ ہیں۔ ابھی بھی میڈیا کے اوپر ایسے التقاطی آتے ہیں، دین پیش کرتے ہیں، ہر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہر مذہب کے اندر ایسے التقاطی موجود ہیں، اور لوگوں کو اسی طرح کا التقاط چربا بنا کر دین پیش کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اتنا کھلا دین ہے، لیبرل، ایسا دین ہو جس میں کوئی پابندی نہ ہو، کوئی حد نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو، دین ہو، حکم سارے اڑا دیے جائیں۔ اسی سروش کے تازہ ترین فتاوی کے مطابق کہ یہ عبرت کا مقام ہے، یہ بلعم باعور ہیں۔ بلعم قرآنی ایک کردار ہے۔ بلعم ایک شخص ہے، متعبد، دانشور، اہل ریاضت، دیندار، جو بہت اعلیٰ مقام تک جا پہنچا ہے، یعنی ملائکہ کے حد تک سمجھ لیں، جیسے ابلیس ملائکہ کی ردیف میں جا پہنچا عبادتیں کر کر کے۔ یہ بلعم، یہ بھی اسی طرح اعلیٰ مقام اس نے پایا، اور پھر اس کے بعد غرور میں مبتلا ہوا، تکبر میں مبتلا ہوا، اور وہاں سے خدا نے اس کو ساقط کیا اور نافرمانوں میں چلا گیا۔ اسی طرح کے ہیں یہی لوگ، کسی زمانے میں بڑے محترم تھے اور لوگ فخر کرتے تھے ان کے پاس پڑھنا اور ان سے سیکھنا اور ان کے باتیں سننے کو۔ آج کہاں جا پہنچے ہیں؟ اس کے فتویٰ کے مطابق کہ مرد کو دین اجازت دیتا ہے شادیوں کی، ایک بیوی ہوتے ہوئے اور بھی کر سکتے ہیں۔ اب 4 تک تو آزادی ہے، دائمی نکاح کی، 4 کے علاوہ غیر دائمی نکاح، وہ مسیار اور باقی جو احکام ہیں۔ ایک نکاح ہے سعودی عرب میں، مسیار کے نام سے ہے، جتنے کرنا چاہیں کریں، اور سعودی حکمرانوں نے کیے ہوئے ہیں خود بھی کثرت سے۔ ابھی تازہ ترین ایک شہزادہ ہے، وہ 5 بیویاں ہار گئے جوئے میں، یہ پچھلے ہفتے کی رپورٹ ہے، اخباری بات ہے، یہ خبروں میں آیا، 5 بیویاں جوئے میں ہار گیا ہے۔ 5 کیے نا اس نے، کوئی ہے راستہ ان کے پاس 5 کرنے کا۔
اس نے کہا کہ مرد کو اجازت ہے وہ اتنی شادیاں کر سکتا ہے، شادی شدہ مرد، تو شادی شدہ عورت کو بھی حق ہے اتنا، چونکہ عورت اور مرد مساوی ہیں، لہذا شادی شدہ عورت بھی اتنی شادیاں کر سکتی ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو احکام ہیں پابندی والے، یہ حق کو ختم کر رہے ہیں، انسان کے حق کے مقابلے میں ہیں، اور جب بھی حکم حق کے مقابلے میں آئے تو حکم ختم کیا جائے گا، حق اپنی جگہ رکھا جائے گا۔ حق کیا ہے؟ یعنی خواہشات، حق ان کی ہوا و ہوس، یہ نتیجہ ہے۔ اب توجہ کریں کہ کیا کیا نکلا ہے لبرلزم کے اندر سے، نکلا کیا ہے؟ سیاسی نظام، لبرل ڈیموکریسی، لبرل جمہوریت، یہ نتیجہ ہے۔ یہ سیاسی نظام، اجتماعی نظام اس تفکر کا نتیجہ ہے جو عوامی حق، جمہور کے حق کے اوپر اصرار کرتا ہے، جو حکم کے اوپر سرے سے آتا نہیں ہے، بلکہ حکم کو آہستہ آہستہ ختم کر کے کہ وہ تمام احکام کالعدم ہیں جو کسی انسان کا حق روکتے ہیں۔ مثلا جو مرد کو روکیں وہ حکم نہیں ہونا چاہیے، جو عورت کو روکیں وہ بھی حکم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتفاقاً یہ حق کا سبق مغربی معاشروں نے پڑھایا ہے، انہوں نے مغربی معاشروں سے سیکھا ہے، لیکن اتنے نادان ہیں، احمق، کہ یہ حقوق تو ابھی وہ بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ بھی مغربی حکومتیں، یورپی حکومتیں اور امریکی حکومتیں جو مغربی اس وقت معاشرہ کہلاتی ہیں، کسی ملک کے اندر یہ حق ابھی عورتوں کو نہیں دیا گیا۔ وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ عورت، وہ دونوں کو پابند کرتے ہیں کہ مرد بھی دوسری شادی نہیں کر سکتا، عورت بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی اگر شادی کرنی ہے۔ ویسے تعلقات رکھنے ہیں تو جتنے مرضی رکھے، شادی اگر ہے واقعاً رسماً وہ ایک ہی ہوگی۔ وہ مرد کو بھی پابند کرتے ہیں، عورت کو بھی۔ یہ احمق کہا کہ مرد کو دین نے اجازت دی ہے تو حق عورت کا بھی بنتا ہے اور اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ التقاطی دین ہے۔ یہ میں نے اشارہ کیا کہ کہاں سے مرض اٹھتی ہے، معصیتکار لوگ کہاں سے بنتے ہیں، گستاخ کہاں سے بنتے ہیں، نافرمان کہاں سے بنتے ہیں۔ دو تعلیم ہے، ایک تعلیم جو عہد سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ عہد، دین کا رکن عہد ہے۔ عہد کا مطلب کہ انسان جب تسلیم کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے پروردگار کے اوپر کہ اللہ کی ذات فرمان روا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ الہ ہے میرا اور کوئی نہیں ہے، فرمان روا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رب اللہ ہے، میں اس رب کا عبد ہوں، بندہ ہوں، میں اس کے سامنے تسلیم ہوں، دستبردار ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ جب اس کا ہے تو یہ سب اس کے حکم کے فرمان کے تابع ہے، میں اس کے حکم کے فرمان کے تابع ہوں۔ اور میں نے جب اللہ کو الہ مانا تو یہ عہد ہے میرا، اللہ کو الہ ماننا عہد ہے۔ اللہ کو الہ ماننے کے بعد عہد دیگر یہ ہے کہ اب میں عبد ہوں، میں مسلم ہوں، میں تسلیم ہوں، میں نے اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے ترک کر دی، دستبردار ہو گیا، اس کے حکم و ارادے کے تحت میں نے چلنا ہے۔ یہ مقام ہے عبدیت و عبودیت کا، اور وہ دین کے بالکل مقابل، ایمان کے بالکل مقابل۔ دانش، اگر فقط دانش ہو اور اس کے ساتھ ایمان نہ ہو، وہ دانش تنہا انسان کو مطیع نہیں بناتی، دانشور بنا دیتی ہے اگر خالص بھی ہو۔ لیکن اگر اس دانش میں التقاط آ جائے، اس علم میں ملاوٹ آ جائے، اور اس علم میں گمراہی آ جائے، انحراف آ جائے، وہ دانش انسان کو گستاخ بنا دیتی ہے۔ یہ نمونے جو پیش کیے، ان کو دانش نے نافرمان بنایا ہے، دانش نے بغاوت پہ اکسایا ہے کہ حق کو
حکم کے مقابلے میں لا کر حق انسان کی خواہشات، حکم اللہ کے فرامین اور اللہ کے فرامین اور انسان کی خواہشات جب ٹکرائیں، اس التقاطی گمراہ کے سوچ کے مطابق حکم خدا ختم ہو جائے گا، انسان کا حق مان لیا جائے گا، مسلم ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ دانش اور دانش کے مراکز و دانشگاہیں متی پیدا نہیں کرتی، نہ وطن کے متی پیدا کر سکتی ہیں، نہ اللہ کے متی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن افواج متی انسان بناتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایسی التقاطی دانش وطن کے مقابلے میں پیش نہیں کرتے، ورنہ وطن کے مقابلے میں بھی ایسی گمراہی پھیلائی جا سکتی ہے کہ وطن ہے، زمین ہے، خاک ہے، اور یہ وطن دوسرے وطن کی طرح ہے، کیا فرق پڑتا ہے یہ وطن ہو یا وہ وطن ہو، اور اس وطن کو بیچا بھی جا سکتا ہے اس کے خلاف، اس میں کیا، انسان آزاد ہے، وطن کے اوپر آزاد ہے، جو مرضی ہے کرے وطن کے اندر۔ اگر یہ درس آزادی و حق وطن کے اندر دیا جائے تو وہی وطن کو توڑنے کے لیے اپنا حق استعمال کریں گے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اس کی مثال حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ یہ کتنے احمق ہیں جو اس طرح اپنا حق استعمال کرتے ہیں اور حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر کشتی سمندر میں سفر کر رہی ہو، جہاز، اور اس کشتی میں بہت سارے لوگ سوار ہوں، ہر آدمی اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہو، اور ان میں سے ایک حق رائے کا قائل، حق آزادی کا قائل، حق عمل کا قائل، وہ اپنی سیٹ کے سوراخ کرے، کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دے، اس کو دوسرے روکے کہ آپ کشتی میں سوراخ کر رہے ہو، ڈوب جائے گی، اور وہ یہ کہ میرا حق ہے، یہ میری جگہ ہے، میری اپنی سیٹ ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی ہے کروں۔ کرنے دیتا ہے کوئی اس کو؟ کوئی عاقل یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ نافرمانی اسی چیز کا نام ہے، کشتی میں سوراخ کرنا، گناہ اسی چیز کا نام ہے، کشتی میں سوراخ کرنا، جرم اسی چیز کا نام ہے۔ خواہشات کشتی میں سوراخ کراتی ہیں، اس کشتی میں جس میں سب بیٹھے ہوئے ہو۔ وطن بھی وہ کشتی ہے کہ اگر اس میں سوراخ کسی نے کر دیا تو سب ڈوب جاؤ گے، لہذا نہیں کرنے چاہیے، خیانت ہے۔ لیکن یہ دانش اس کو حق دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اس طبقے کی جانب سے یہ جو بے دین کے مفسر بنے ہوئے ہیں، بے دین و گمراہ لوگ، ان کے کوڈ ہیں، ان کے کوڈ سے، ان کے فتاوا سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بے دین و گمراہ ہیں، اور لوگ اکثر ان کو عام رجحان ہوتا جا رہا ہے، دین کے لیکچرر، دین کے مبلغ، دین کے پروفیسر، دین کے اوپر تقریریں جھاڑنے والے، انہی کو بلا کر، انٹلیکچوئلز کو بلا کر دین کے اوپر تقریریں کرواتے ہیں، یہ قرآن کی تشریح کرتے ہیں آ کر لوگوں کے سامنے، لیبرل تشریح۔ سب سے زیادہ مخالف اطاعت کے ہیں دین کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو انہیں چیز چبھتی ہے دین میں وہ یہی ہے کہ دیندار کو مطیع ہونا پڑتا ہے، اطاعت میں آنا پڑتا ہے، اس کے مخالف ہے۔ اطاعت کو انسان کے خلاف شایع نشان سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ مطیع ہو، کسی کا فرمان مانے۔ یہ میں بار بار تصریح کر رہا ہوں، یہ مغربی ممالک اپنے قوانین کے بارے میں ایسے تاثر نہیں دیتے، نہ کسی کو سوچنے دیتے ہیں کہ اتنا حق ہو کہ ملک کے قانون کا ہی انکار کر دو اور حکمرانوں کے حکم کا انکار کر دو، وہاں نہیں ہے۔ یہ مسلمان نما گمراہ ہیں، خود باختہ، جو ادھر پیدا ہوئے ہیں اور ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ وہ کوے ہیں جو ہنس کی چال چلے ہیں، ہنس دیکھا انہوں نے اچھا لگا، کوے نے بھی ہنس بنا، نہ کوا رہا نہ ہنس بنا، گمراہ ہو کے دوسروں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔